نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر شہر رمضان شہر اللہ۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان مبشر نذیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے سال میں کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ راتیں اور کچھ جگہیں ایسی مقرر فرما دی ہیں کہ جن میں اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی تھوڑی سی طلب کا اظہار کر دیں اور تھوڑی سی کاوش کر لیں تو اللہ رب العزت ہم جیسے کمزور سے کمزور بندوں کو بھی بخش دیں گے۔ حقیقت کے اندر اللہ رب العزت نے ان موقعوں میں نجات کے ذرائع چھپا رکھے ہیں۔ انہی راتوں میں سے ایک رات ابھی کچھ دن پہلے شب برات 15 شعبان کی رات کے نام سے گزری ہے۔ یہ رات بھی انہی راتوں میں سے ایک رات تھی کہ جس میں ہم جیسے آخری درجے کے گناہگار لوگ بھی اللہ رب العزت کے سامنے دستے سوال دراز کر کے اپنی مغفرت مانگ سکتے تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 1-2 دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے خاص اپنے فضل و کرم سے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بنایا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اللہ رب العزت کے آخری نبی ایک ایک دن گن کر اس کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب 2 مہینے پہلے ہی رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور اپنے خاص فضل و کرم سے رمضان المبارک تک پہنچا۔ معزز ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ انسان 11 ماہ دنیا کے دندوں اور مال کمانے کے چکروں میں لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تاکہ انسان اس غفلت کو دور کر کے اپنی پیدائش کے مقصد اصلی، حقیقی مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کی طرف متوجہ ہو سکے۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ اپنی مصروفیات کو کم سے کم کیا جائے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا جائے۔ ویسے تو سارے کے سارے مہینے اللہ رب العزت کے ہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق ارشاد فرمایا، رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں دوسرے مہینوں کے متعلق بھی اسی قسم کے الفاظ مروی ہیں، لیکن پھر بھی رمضان المبارک کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا ہے۔ اور اس میں ایک راز کی بات یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت سے ایک خاص نسبت ہے، گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ اے مومنو، بقیہ مہینے تمہارے ہیں، ان کے اندر فرائض، واجبات اور سنن موقدہ کو ادا کرو اور پھر طلب معاش کے لیے نکل جاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن صرف یہ ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو فارغ کر کے اس ذات کے لیے یکسو ہو جاؤ کہ جس نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، جس کے فضل سے تم جی رہے ہو،
اور جس کی رحمت کے سہارے تم سانس لے رہے ہو۔ لہٰذا اس مہینے میں اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل سے فارغ کر کے ایک ترتیب بنانی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مبشر نذیر خان کو اجازت دیجیے، اور اس طرح کے مزید قیمتی اور معلومات سے لبریز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔